ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے فضیلت دی گئی حضرات انبیاء علیہم السلام پر 6 چیزوں سے۔ میرے لیے غنائم کو حلال کیا گیا۔ نمبر 4، میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ نمبر 6، ختم کیا گیا مجھ پر سلسلہ نبوت کو۔ اس حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 5 خصوصیات کا تذکرہ ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو جوامع الکلم بنایا گیا۔ جامع کلمہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف کم ہو اور اس کے معنی بہت زیادہ ہوں، یعنی کلام مختصر اور اس کے اندر مفہوم اور اس کے فوائد اور نکات بہت زیادہ۔ جیسے کہ آپ دیکھیے بخاری شریف کی جو سب سے پہلی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، اب یہ ہے تو مختصر سی روایت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ محدثین و فقہاء نے اس چھوٹی سی حدیث سے سینکڑوں مسائل کا استنباط کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحہ، دین تو سراسر خیر خواہی ہے۔ اب یہ مختصر کلمہ ہے، لیکن اب خیر خواہی کس کس چیز کے لیے ہے، کس کس طرح ہے، یہ لمبا چوڑا مفہوم ان 2 لفظوں سے نکل رہا ہے۔ تو یہ پیغمبر کی خصوصیت تھی کہ آپ کو اللہ نے جوامع الکلم بنایا۔ دوسری خصوصیت فرمائی کہ مجھے رعب کے ساتھ مدد فراہم کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت تک میرا رعب دشمن پر پڑتا ہے۔ جب وہ 1 مہینے کی مسافت تک پہنچتا ہے تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے۔ اور وہ غزوہ احد کا مشہور واقعہ ہے، جب ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، غزوہ احد میں لڑنے کے لیے آئے تھے اور مسلمانوں کو کچھ ہزیمت کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور آپ علیہ السلام بھی زخمی ہوئے، آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے اور سر مبارک بھی زخمی ہوا، آپ بے ہوش بھی ہوئے، 70 صحابہ شہید بھی ہوئے، زخموں سے چور تو تقریباً سبھی تھے۔ تو جب یہ ابو سفیان کا لشکر واپس گیا تو کچھ آگے جانے کے بعد انہوں نے پڑاؤ کیا اور پھر مشورہ کیا کہ ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی، اس وقت مسلمان تو زخم خوردہ تھے، شکست خوردہ تھے، ہم ان پہ حملہ کر کے ان کو بالکل تہس نہس کر دیتے، ہم تو ایسے چھوڑ کر آ گئے۔ تو واپس آنے کا ارادہ دل میں کچھ پیدا ہو رہا تھا اور کچھ منصوبہ بن رہا تھا کہ اللہ نے رعب ڈال دی، اور اس رعب کی وجہ سے وہ واپس پلٹ کے نہیں آ سکے اور واپس چلے گئے کہ بس ابھی جو ہم نے لڑائی کر لی کافی ہے۔ کچھ لوگوں نے ابو سفیان کو مشورہ دیا کہ تم کو پیغمبر کے صحابہ کی وفاداری کا اندازہ نہیں ہے، ابھی بھی وہ زخمی شیر کی طرح ہے، عافیت اسی میں، چپ چاپ واپس چلو۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ اور اسی غزوہ احد میں واپس جاتے ہوئے ابو سفیان نے معاہدہ کیا تھا کہ آئندہ سال بدر پر ہمارا مقابلہ ہوگا۔ غزوہ احد کے بعد اگلے سال دوبارہ بدر میں ہم لڑیں گے۔ آپ نے ان کا چیلنج قبول کیا۔ ابو سفیان چیلنج کے مطابق مر الزہران تک پہنچے۔ مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد ایک علاقہ ہے مر الزہران، وہاں تک پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ہمت نہیں ہوئی، رعب طاری ہو گیا۔ تو کہا کہ یہ جو ہے وہ قحط کا اور گرانی کا سال ہے، لڑنا مناسب نہیں ہے۔ ایک شخص کو کچھ انعام دینے کا لالچ دیا اور کہا جا کر ذرا پروپیگنڈا پھیلا دینا کہ بڑا جو ہے وہ لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ چاہت یہ تھی کہ مسلمان واپس ہو جائیں تو وعدہ خلافی کا جو جرم ہے وہ ان کے ذمے چلا جائے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے وعدے کے مطابق صحابہ کو لے کر بدر تک پہنچے اور یہ مشرکین مکہ نہیں آئے۔ آپ نے وہاں رہ کر تجارت بھی فرمائی۔ یہ پیغمبر کا رعب تھا جو دور تک لوگوں کے اوپر پڑتا تھا۔ تیسری خصوصیت فرمائی کہ غنائم میرے لیے حلال کیے گئے۔ اس سے پہلی امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھی۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کفار سے جنگ کرنے کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، اسے غنیمت کہتے ہیں۔ پچھلی قوموں کے لیے یہ حکم تھا جب غنیمت کا مال ملے تو اس کو کسی جگہ رکھ دو، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں عمل مقبول ہے تو آسمانی آگ آ کر اس کو جلا دے گی، بس یہ قبولیت کی علامت، لیکن خود لوگوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے قیامت تک غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ حلال بلکہ اس کو اطیب
مال قرار دیا گیا، سب مالوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ، عمدہ، بہترین مال مال غنیمت قرار دیا گیا۔ ایک خصوصیت یہ ذکر فرمائی کہ میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنایا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں نماز پڑھیں، ان کو عبادت گاہ کے باہر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ پیغمبر کو یہ خصوصیت دی گئی کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ساری زمین سجدہ گاہ ہے، جب نماز کا وقت ہو جہاں موجود ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ روئے زمین کی مٹی کو آپ کے لیے باعث طہارت بھی قرار دیا گیا۔ یہ بھی آپ کی خصوصیت تھی، آپ سے پہلے لوگوں کے لیے طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ صرف پانی تھا، تیمم سے وہ طہارت حاصل نہیں کر سکتے تھے، یہ اس امت کی خصوصیت تھی۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی نبوتیں وہ مخصوص قوموں کے لیے اور مخصوص علاقوں کے لیے تھی، لیکن آپ کی نبوت اور رسالت ساری زمین کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور آخری خصوصیت یہ ذکر فرمائی کہ انبیاء کے سلسلے کو اللہ نے مجھ پہ ختم فرمایا تو ختم نبوت کا تاج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پر سجایا گیا۔ آپ کے بعد جو یہ دعویٰ کرے کہ میں خاتم النبیین ہوں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں کا دعویٰ یہی ہے کہ نبوت آ کر ختم ہوئی ہے غلام قادیانی پر۔ ہمارے نبی کو نبی مانتے ہیں، آخری نبی نہیں مانتے، اور غلام قادیانی کو کہتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ عقیدہ رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسی شاندار خصوصیات رکھنے والے نبی کی کامل اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب العالمین، یا رب صل وسلم، اللہم آتِ